قرآن مجید کا سورہ نمبر 39 سورہ زمر۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ کتاب کا اتارا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو عزت والا صحیح کام کرنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے سچائی کے ساتھ، تو اللہ کی عبادت کیجئے خالص رکھتے ہوئے، دین کو اس کے لیے معلوم رہے کہ خالص دین کا مرکز صرف اللہ ہے، اور جنہوں نے اس کے علاوہ سرپرست بنا لیے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر اس لیے کہ ہم کو اللہ کی بارگاہ میں قریب کریں۔ بلا شبہ اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اس میں کہ جس کے بارے میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ یقیناً اللہ منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا ایسے کو جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہو۔ اگر اللہ چاہتا کہ کوئی اولاد اختیار کرے تو اپنے مخلوقات میں سے جسے چاہتا منتخب کر لیتا۔ پاک ہے اس کی ذات، وہ تو بس ایک بڑا غالب و قاہر اللہ ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو سچائی کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر، اور وہ قابو میں رکھے ہوئے ہے سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ مدت تک۔ معلوم رہے کہ وہ عزت والا بڑا بخشنے والا ہے۔ اس نے تم سب کو پیدا کیا ایک متنفس سے، پھر اس سے اس کے شریک زندگی کو پیدا کیا، اور تمہارے لیے اتارا چوپایوں میں سے 8 قسموں کو۔ وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے شکموں میں ایک طرح کی تخلیق، پھر دوسری طرح کی تخلیق کے ساتھ 3 اندھیرے پردوں میں۔ یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، اس کے لیے سلطنت ہے، کوئی خدا نہیں سوا اس کے، تو کدھر منحرف ہوتے ہو؟ اگر تم ناشکرا پن اختیار کرو تو یقین جانو اللہ تم سے بے نیاز ہے، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکرے پن کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم شکر گزاری کرو تو وہ تمہارے لیے اسے پسند کرتا ہے۔ اور کوئی ایک بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہارے پروردگار کی طرف تم سب کی رجوع ہوگی، اور وہ تمہیں بتائے گا جو تم کرتے تھے۔ یقیناً وہ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اور جب آدمی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو پکارتا ہے اس سے لو لگاتے ہوئے، پھر جب وہ اپنی طرف سے اسے کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے اسے جس کے واسطے وہ پہلے پکار رہا تھا، اور اللہ کے لیے شریک قرار دیتا ہے کہ اس کے راستے سے گمراہ کرے۔ کہو کہ فائدہ اٹھا لو اپنے ناشکرے پن سے تھوڑے دن، یقیناً تو دوزخ والوں میں سے ہے۔ آیا وہ شخص جو عبادت کرنے والا ہے رات کے لمحات میں، سجدے کی حالت میں اور قیام میں، کہ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے؟ کہیے کہ کیا برابر ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ بس نصیحت تو صاحبان عقل ہی قبول کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے پروردگار سے ڈرو، ان کے لیے جنہوں نے نیک کام کیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ صبر کرنے والوں کا ثواب بس پورا پورا ان کے اندازے سے زیادہ ہی دیا جائے گا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس کی خالص اطاعت کرتے ہوئے، اور مجھے حکم ہے کہ میں اول نمبر کا مسلمان ہوں۔ کہیے کہ میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کروں اپنے پروردگار کی ایک بڑے دن کے عذاب سے۔
کہیے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے لیے اپنی عبادت کو خالص رکھتے ہوئے، تو تم اسے چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہیے کہ گھاٹا اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے گھاٹا پہنچایا اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کھلا ہوا گھاٹا ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر سے سائبان ہیں آگ کے، اور ان کے نیچے سے بھی ایسے ہی تختے ہیں آگ کے۔ یہ ہے جس سے ڈراتا ہے اللہ اپنے بندوں کو۔ اے میرے بندو، تو ڈرو تم مجھ سے۔ اور جنہوں نے باطل معبودوں سے پرہیز کیا کہ وہ ان کی عبادت کریں اور اللہ سے لو لگائی، ان کے لیے خوشخبری ہے، تو دے دو خوشخبری میرے ان بندوں کو جو بات غور سے سنتے ہیں، تو جو اس کا بہترین جز ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کی اللہ نے خاص طور پر رہنمائی کی ہے، اور یہ ہیں صاحبان عقل۔ کیا جس پر عذاب کا فیصلہ قلم بند ہو گیا ہے، تو کیا آپ اسے چھڑا دیں گے جو آگ میں ہے؟ مگر وہ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے، ان کے لیے بالائی منزل پر ان کے محل ہیں، جن پر اور محل بنے ہوئے ہیں، جن کے نیچے سے نہریں رواں ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا تو اسے روانہ کر دیا چشموں کی صورت سے زیر زمین، پھر اس سے کھیتی برآمد کرتا ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو اسے زرد دیکھو گے، پھر وہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ یقیناً اس میں یاد دہانی ہے صاحبان عقل کے لیے۔ تو کیا پوچھنا اس کا جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، تو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک اجالے کے اوپر ہے۔ اب وائے ہے ان پر جن کے دل یاد الہی کی طرف سے سخت رہیں، یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، وہ کتاب ایک جو پوری ایک ہی طرح کی ہے، برابر دہرائی جانے والی، جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جسم پر ان کے جو اپنے پروردگار کا خوف رکھتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد کی طرف۔ یہ اللہ کی طرف کی رہنمائی ہے جس سے وہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی رہنما نہیں ہے۔ تو کیا پوچھنا اس کا جو اپنے کو بچائے عذاب کی برائی سے قیامت کے دن، اور کہا جائے گا ظالموں سے کہ چکھو اسے جو تم کرتوت کرتے تھے۔ جھٹلایا انہوں نے جو ان کے پہلے تھے، تو آ گیا ان پر عذاب ایسی صورت سے جس کا انہیں کوئی تصور بھی نہ تھا۔ تو اللہ نے چکھایا انہیں رسوائی کا مزہ اس دنیاوی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب ضرور اور بھی بڑا ہے، کاش وہ جانیں۔ اور ہم نے پیش کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں، شاید کہ وہ نصیحت قبول کریں۔ عربی زبان کا قرآن جس میں کوئی کجی نہیں، شاید کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ بیان کی ہے اللہ نے ایک مثال کہ ایک آدمی ہے جس کے مالک کئی پست اخلاق اشخاص ہیں، آپس میں جھگڑا کرنے والے، اور ایک آدمی ہے جو بس ایک شخص کا ہے۔ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ شکر خدا کا، بلکہ ان میں کے زیادہ لوگ جانتے نہیں۔ آپ کو بھی دنیا سے اٹھنا ہے اور وہ بھی یقیناً مرنے والے ہیں۔ پھر تم لوگ قیامت کے دن اپنے پروردگار کے یہاں تزکیہ کر لوگے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا
जो अल्लाह पर झूठ लगाए और सच्चाई को जब वो उसके पास आए झुठलाए, क्या दोज़ख में ठिकाना काफिरों का नहीं है? और जो सच्चाई को लेकर आए और उसकी तस्दीक करे तो ये लोग असल परहेजगार हैं। इनके लिए इनके परवरदिगार के यहाँ वो है जो वो चाहें। ये सिला है अच्छे आमाल वालों का, ताकि अल्लाह उनके बुरे से बुरे कामों को जो उन्होंने किए थे नजरअंदाज कर दे और उन्हें उनका अज्र दे उन बेहतरीन अमाल के बदले जो अब वो करते रहे। क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है और आपको वो उसके सिवा दूसरों से डराते हैं? और जिसे अल्लाह गुमराही में छोड़ दे उसे कोई मंजिल तक पहुंचाने वाला नहीं, और जिसे अल्लाह मंजिल तक पहुंचाए उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह सबसे जबरदस्त सख्त बदला लेने वाला नहीं है? और अगर उनसे पूछिए कि आसमान और जमीन को किसने पैदा किया, तो वो कहेंगे अल्लाह ने। कहिए तो फिर क्या तुमने देखा है उन्हें जिनकी तुम दुहाई देते हो? अगर अल्लाह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या ये उसकी तरफ के नुकसान को दूर कर देंगे? या वो मेरे साथ रहमत शामिल हाल करना चाहे तो क्या ये उसकी रहमत को रद्द कर देंगे? कहिए कि अल्लाह मेरे लिए काफी है, उसी पर भरोसा करते हैं करने वाले। कहिए ऐ मेरे कौम वालों, तुम अपनी जगह काम करते रहो, मैं अपना काम करता हूँ। उसके बाद मालूम होगा कि किस पर वो अजाब आता है जो उसे रुस्वा करे, और किस पर आता है वो अजाब जो बरकरार रहने वाला है। यकीनन हमने आप पर किताब तमाम इंसानों के लिए हक के साथ उतारी, तो जो हिदायत हासिल करेगा वो अपने लिए, और जो गुमराही इख्तियार करेगा वो अपना नुकसान करेगा, और आप कोई उनके ठेकेदार नहीं हैं। अल्लाह लेता है जानों को उनके मरने के वक्त, और जिन्हें मौत नहीं आई उनके सोने के आलम में, तो रोक लेता है उसे जिस पर मौत का फैसला कर दिया है, और छोड़ देता है दूसरी को एक मुकर्ररा मुद्दत तक। यकीनन इसमें निशानियां हैं उनके लिए जो गौर व फिक्र से काम लें। क्या उन्होंने अल्लाह को छोड़कर और सिफारिशी बनाए हैं? कहिए कि क्या चाहे वो ऐसे हों कि जो ना किसी चीज पर कुदरत रखते हों और ना अक्लो शूर रखते हों। कहिए कि सिफारिश पूरी की पूरी अल्लाह के कब्जे में है, उसी के लिए मखसूस है सल्तनत आसमानों और जमीन की, और उसी की तरफ पलट कर जाना है। और जब अल्लाह का वहदत के साथ जिक्र होता है तो जिस बिज होते हैं उनके दिल जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, और जब उनका जिक्र होता है जो उसके अलावा हैं तो वो एकदम खुश हो जाते हैं। कहो कि ऐ खुदा, ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, दिखाई देने वाली और ना दिखाई देने वाली चीजों के जानने वाले, तू अपने बंदों के दरमियान फैसला करेगा उसमें कि जिसमें वो बाहम इख्तिलाफ रखते थे। और अगर उनके पास जिन्होंने जुल्म से काम लिया सब कुछ हो जो रूए जमीन पर है, फिर ऐसा ही उसके साथ मजीद हो, तो वो उस अजाब से बचने के लिए जो क़यामत के दिन होगा उसे तावान में दे दें। और उनके सामने आएगा अल्लाह की तरफ से वो दिन जिसका उन्हें ख्याल भी नहीं था, और जाहिर होंगी उनके सामने बुराइयां उसकी जो उन्होंने किया था, और उनके सर पर आया होगा वही अजाब जिसका वो मजाक उड़ाते थे। तो जब इंसान पर कोई मुसीबत आती है तो वो हमें पुकारता है, फिर जब हम उसे अपनी तरफ से कोई नेमत अता करते हैं तो वो कहता है कि ये तो मुझे
बस एक खास हुनर की वजह से मिली है, बल्कि वो एक आजमाइश है, मगर उनमें से ज्यादातर लोग नहीं जानते। ऐसा ही कहा उन लोगों ने जो उनसे पहले थे, तो उन्हें कुछ फायदा नहीं दिया उसने जो वो करते थे, तो उन्हें पहुंची बुराइयां उसकी जो उन्होंने किया था, और अब उनमें से जो जालिम हैं उन्हें भी पहुंचेंगी बुराइयां उसकी जो उन्होंने किया हो। और ये बेबस करने वाले नहीं हैं, और क्या उन्हें नहीं खबर कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क में वुसअत देता है, और वही जब चाहता है तंगी देता है। यकीनन इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाएं। कह दीजिए कि ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपने ऊपर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। यकीनन अल्लाह सभी गुनाहों को बख्श दिया करता है। यकीनन वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और अपने परवरदिगार की तरफ तौबा व इनाबत करो और उसके सामने सर झुकाओ, इससे पहले कि तुम पर अजाब आए और फिर तुम्हारी मदद ना होगी। और पैरवी करो उस बेहतरीन पैगाम की जो तुम्हारी तरफ उतारा गया है तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से, कब्ल इसके कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए और तुम्हें एहसास भी ना हो। ऐसा ना हो कि कोई मुतनफ्फिस कहे, हाय अफसोस उस पर जो मैंने अल्लाह के मामले में कमी की, और ये कि मैं तो मजाक उड़ाता था। क्या कहे कि अगर अल्लाह मुझे हिदायत करता तो मैं परहेजगारों में से होता। या कहे उस वक्त जब अजाब को देखे कि काश मेरे लिए वापसी हो तो मैं अब अच्छे अमाल वालों में से हूँ। हाँ क्यों नहीं, तेरे पास मेरी आयतें आईं तो तूने उन्हें झुठलाया और घमंड से काम लिया और तू काफिरों में से था। और क़यामत के दिन उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा है देखोगे कि उनके मुंह काले होंगे। क्या घमंड रखने वालों के रहने का ठिकाना दोज़ख नहीं है? और अल्लाह उन्हें जो परहेजगार रहे कामयाबी के साथ निजात देगा। उन्हें कोई बुराई छू भी नहीं जाएगी और ना उन्हें कोई सदमा व मलाल होगा। अल्लाह हर चीज को वजूद में लाने वाला है और वो हर चीज पर साहिब इख्तियार है। उसके लिए कुंजियां हैं आसमान और जमीन की, और जिन्होंने अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र इख्तियार किया यही वो है जो घाटा उठाने वाले हैं। कहिए तो क्या तुम्हारा मुतालबा मुझसे ये है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करूं? ऐ जाहिलो, और बेशक वही भेजी गई है आपकी तरफ और उनकी तरफ भी जो आपसे पहले थे कि अगर तुम शिर्क करो तो तुम्हारे सब आमाल अकारत जाएंगे और तुम घाटा उठाने वालों में से होगे। बल्कि बस अल्लाह ही की इबादत कीजिए और शुक्रगुजारों में से हो जाइए। और उन्होंने अल्लाह की शान का वैसा अंदाजा नहीं किया जैसा करना चाहिए। और वाकया ये है कि जमीन पूरी उसकी मुट्ठी में होगी क़यामत के दिन, और आसमान सब भी लिपटे हुए होंगे उसके हाथ में। पाक है वो और बाला तर है उससे जो वो शिर्क करते हैं। और सूर फूंका गया होगा तो वो जो आसमान में हैं और जमीन में हैं सभी बेहिस्सो हरकत होकर गिर गए सिवा उनके जिन्हें अल्लाह चाहे। फिर वो दोबारा फूंका गया तो वो एकदम खड़े होकर देखने लगे और चमक उठी जमीन अपने परवरदिगार के नूर से, और रख दिए गए नामाहाय अमाल और पैगंबर और तमाम गवाह हाजिर किए गए, और फैसला कर दिया गया उनके दरमियान
حق کے ساتھ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر متنفس کو پورا پورا دیا گیا اس کے اعمال کا بدلہ، اور وہ خوب واقف ہے اس سے جو وہ کیا کیے ہیں۔ اور لے جائے گئے وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا دوزخ کی طرف گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں آئے تو اس کے دروازے کھل گئے، اور ان سے اس کے محافظوں نے کہا کہ کیا نہیں آئے تمہارے پاس کچھ پیغمبر تم میں کے جو تمہیں پڑھ کر سنائیں تمہارے پروردگار کی آیتیں اور تمہیں ڈرائیں تمہارے اس دن کے سامنے آنے سے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، مگر کافروں پر قدرت کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ کہا گیا کہ داخل ہو دوزخ کے دروازوں میں، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہوئے۔ کتنا برا ٹھکانہ ہے گھمنڈ کرنے والوں کا۔ اور لے جائے گئے وہ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے تھے بہشت کی طرف گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں آئے اور اس کے دروازے کھولے جا چکے تھے، اور ان سے اس کے محافظوں نے کہا سلام ہو تم پر، تم پاک رہے، اب تم داخل ہو یہاں ہمیشہ کے لیے۔ اور انہوں نے کہا شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں حقدار بنایا اس سرزمین کا کہ ہم بہشت میں جہاں چاہیں ٹھہریں۔ تو کتنا اچھا ہے صلہ عمل کرنے والوں کا۔ اور دیکھو گے فرشتوں کو عرش کے ارد گرد گھیرا کیے ہوئے کہ وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا گیا، اور کہا گیا شکر ہے اللہ کا جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔